لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ میں تھاری زندگی دیتی تمنا تم پیدا کیا تھارے اندر جان سٹی تارا جسم کے اندر روح سٹی یہ زندگی ہے اور یا زندگی تا موت دو چیز میں پیدا کی رب فرمائے کہ میں زندگی بھی پیدا کی تو میں موت بھی پیدا کی ربا زندگی کس چیز وست ہے تو موت کس چیز وست ہے فرمایو الذی خلق الموت والحیات موت دے زندگی دوئے میں پیدا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا کیوں یا جانچ کروں یا پرکھوں اس تے کہ تھارے بچوں کن لوگاں کا کام سارا تے چنگا ہے کن لوگاں کو نظام سارا تے بہتر ہے کون لوگ اچھی طرح زندگی گزاریا اور کون اچھی طرح نہیں گزاریا کس طریقہ کی زندگی گزارے تھے کیا اس کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز کو دخل تھو کیا اس کی زندگی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو دخل تھو کیا اس کی زندگی کے اندر درود و سلام کو دخل تھو کیا یہ اپنی زبان دے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھے تھو کیا یہ اپنی زبان تے محبوب خدا کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجے تو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت ماں سب تے نیڑے میرا وہ شخص رہ گو جڑو دنیا ماں کثرت کے نال میرا پر درود پاک پڑھے یہاں درود پاک کی کثرت قیامت میں قرب مصطفیٰ کی دلیل ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ دنیا میں جس شخص نے کثرت اور لگن کے ساتھ میری پاک ذات کے اوپر درود و سلام بھیجے قیامت میں جب افراتفری کا عالم ہوگا ماں بچہ نہ جواب کر چھڑے گی بچوں باپ نہ جواب کر چھڑے گا باپ اولاد نہ جواب کر چھڑے گی نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا کوئی کسی کو نہیں بن لگو محبوب خدا نے فرمایا کہ ہاں کثرت کے نال جس نے دنیا میں درود پاک پڑھو وہ میرے سب سے زیادہ نیڑے ہے وہ اس عالم میں بھی جس عالم میں ماں تھی نہ جواب کر چھڑے گی کہ میرے کو تیرو کچھ بھی نہیں ہے باپ اولاد نہ جواب کر چھڑے گا کہ مارے کو تھارو کچھ نہیں گیا اس میں نہیں بچہ ماں باپ نہ جواب کر چھڑے گا کہ مارے کو تھارو کچھ نہیں اس وقت کوئی اگر ہمدرد بنے گو کوئی اگر سینے لاوے گو کوئی اگر گڑ لاوے گو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے کوئی دوجو ہمدرد نہیں ہون لگو کوئی دوجو بازو نہیں پکڑ کے اگر چلن لگو بھائی بھائی کی بازو نہیں پکڑ سے باپ اولاد کی بازو نہیں پکڑ سے ماں دی کی بازو نہیں پکڑ سے کوئی کسی کی بازو پکڑ کے آگے نہیں چل سے لیکن میرا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ اس وقت بھی میرے نیڑے ہوئے لوگ ہوئے گا جنہاں دنیا کے اندر میرا پر کثرت کے نام درود پاک پڑھا یہ ایک عمل ہے یا ایک طریقہ ہے زندگی بہتر گزارن دو کہ قیامت کے اندر جسے رب کردگار یوں دیکھے کہ میں دیکھوں کہ تم نے کیسی زندگی گزاری ہے مارا نامہ اعمال کے بچ درود و سلام کا گجرہ نکلتا ہمیں ہماری زندگی اتنی اچھی ہے ہماری زندگی اتنی پیاری ہے کہ جسے میزان دو عالم میں تولن لگے کہ ہماری زندگی کا نامہ اعمال بچ نمازاں کی قطار نکلتی آئیں فرض نماز اپنی جگہ فرائض اپنی جگہ 5 نماز اپنی جگہ کہ بندو اتنو اللہ پاک کو پیارو ہو جائے بندو رب کے نزدیک اتنو چلے جائے بندو اتنی حسین زندگی گزارنے لگ جائے کہ رات کا عالم میں جسے ساری دنیا سو جائے جسے سارا لوگ بستر بچھا کے سو جی جسے سارا لوگ بستر کے اوپر کھراٹا لیتا ہوئے جو بندو آدھی رات اٹھ کے وضو کرے وضو کر کے مسلح بچھائے تو مسلح کے اوپر جا رب کی ذات کے آگے سجدہ کرے اور قیامت میں نماز نکل گیا ہے کہ اس وقت رب فرشتہ نہ کہے کہ اے فرشتوں دیکھو انگا نہ اس ٹائم ماں دیکھا تھی نہ انگا اس ٹائم باپ دیکھا تو نہ دنیا دار دیکھی تھا نہ ہمسایہ دیکھی تھا کوئی چیز نہیں دیکھا تھی رات کو عالم تھو ساری دنیا سو چکی تھی ساری دنیا گہری نیند کے اندر تھی لوگ اپنے بستروں پہ کھراٹے لے رہے تھے لوگ اپنے بستروں پہ کتنی آرام اور چین کی نیند سو رہے تھے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی میرا یہ بندہ میرے ڈر سے اٹھا اس نے اس گرم اور پرسکون بستر کو لات مار کے سائڈ کر دیا یہ اٹھا اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا آدھی رات آ کے میری دربار میں سر بسجود ہو چکا تھا
قیامت کے اندر یہ مناظر دیکھنے نہ ملنے تو پھر زندگی ہے. بزرگوں جوانوں، وہ زندگی کس لائق کی حشر میں حضور کے سامنے چہرہ چھپانا پڑے، حشر میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا منہ اس طرح پھیرنو پہ کہ ہم نبی پاک نہ دیکھ دیا اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی پاک دیکھ دیا تو کیا کہ دیکھ میرے امتی کتنے گنہگار تو. یہ شرمندگی حشر میں کسی مسلمان کو نہ اٹھانی پڑے. مسلمانوں، دنیا کی شرمندگیاں عارضی ہے، دنیا کی رسوائیاں عارضی ہے. دنیا میں کسی نے شرمندہ کیا تو کر دیا، دنیا میں کسی کے سامنے عزت گرتی ہے تو گر جائے، دنیا میں کسی کے سامنے وقار گرتا ہے تو گر جائے، دنیا میں کسی کے سامنے انسان کی عزت گرتی ہے تو گر جائے، لیکن حشر میں حضور کے سامنے کسی مسلمان کی رسوائی نہ ہو، حشر میں کسی امتی کی اس کے آقا کے سامنے رسوائی نہ ہو. میرے محبوب یہ نہ فرمائے کہ ایک میرے امتی تو میرے امت کی سب میں نہیں ہے تو کنارہ کشی کر جا، میرے جھنڈے تلے تیری کوئی جگہ نہیں ہے. یہ حضور کسی امتی سے نہ فرمائے ایسی زندگی بن جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگیاں جس کے اندر ہم گم ہو چکے ہیں بھائیو بزرگوں، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکہ وصول، یہ سارا دھوکہ ہے. آج میں مرنوں، کل اور کرنی مرنوں، پرسوں اور کرنی مرنوں. موت آئی کون کس کے نال جائے، کون کس کو دیکھے کہ یہ رسوا ہوئے تو کہ نہیں ہوئے تو، کون دیکھے کہ اس نے دنیا میں کتنی ترقی کی تو کتنی نہیں کی. ہاں موت آئی تو پھر قبر میں حساب لگے. روز محشر کی جاگ اداس بود، اولین پرسش کی نماز بود. حشر میں جڑو سوال سب کے پہلو کیو جائے گو، پوچھو جائے گو کہ داستے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. اور پھر زندگی گزارنے کو ایک آسان نسخہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت لوگ گمراہی میں چلا جائیں، غفلت میں چلا جائیں، لوگ نمازہ نہ بھول جائیں، عبادت نہ بھول جائیں، غفلت طاری ہو جائے، اس وقت بس ایک نسخہ ہے جو نسخہ تمہیں غفلت سے نکال سکتا ہے. وہ کون سا نسخہ ہے بزرگوں جوانوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دانا غیوب منزہ عن العیوب، وہ رب کو محبوب جو غیب کی ساری خبر جانے تھو، آج کے ہونو کل کے ہونو قیامت تک کے ہوئے گو، میرا محبوب سب کچھ داس کے چلا دو. میرا محبوب نے ایک وظیفہ دی تو فرمایا اکثر ذکرہا ذم لذت الموت. فرمایا کہ موت نہ کثرت نال یاد کرو کہ یا تم نہ غفلت میں باہر کر جائے گو. کہ جس نے تم کثرت کے نال اپنی موت نہ یاد کرے گا، ہائے مجھے بھی مرنا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم. یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کے خالی، زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بائی جو لیتے سیج پھولوں گی، یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑے نہیں کھانا. دنیا میں اللہ کی طرح طرح کی نعمت کھا گئے، بھول جان والا لوگ کہ جانی کے قبرہ میں ہمارا جسمانہ کیڑا نہیں کھانے. دنیا میں رب کردگار کی طرح طرح کی نعمت کھانے والا لوگ کہ جانے کے قبروں کے اندر ہمارا جسم کے اوپر اژدہا سب مسلط کیا جائے گا جڑا ہمارا گوشت نہ نوچ کے کھائے گا. اور ایسا عالم تو ہرگز نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. یہ موت تو منتقلی کا ایک ذریعہ ہے. روح قبض ہوئی قبر میں ڈال دیا، روح واپس آ جاتی ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے. انسان کے ساتھ جو کچھ قبر میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ انسان دیکھتا ہے. انسان چیختا ہے، انسان پکارتا ہے. جن و انسان کے سوا دنیا کی ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے. ایک انسان اور جن نہیں سن سکتے. اگر سن لیتے تو دہشت کے مارے نہ جانے کیا سے کیا ہوگا. ورنہ قبرہ کے اندر جو کچھ ہوئے لگو وہ قبرہ آنا تو کوئی پوچھے کہ کھڑے ڈا کی ہوئے، وہ قبرہ میں ستا وہ لوگا تو پوچھے کوئی کہ قبرہ میں کتنو سکون ہے، قبرہ میں کتنو آرام ہے. بڑا بڑا محلاتا میں سوناڑا جس نے قبرہ میں چلا گیا، بڑا بڑی آرام کی زندگی بسر کرنا جس نے قبرہ میں چلا گیا، بڑی اچھی تے بہترین زندگی گزارنا، سکون کی تے مخملہ پر زندگی گزارنا. جب قبرہ میں چلے جنا پھر کوئی پوچھے کہ ہون داس کتنو آرام ہے، پھر کوئی پوچھے کہ ہون داس کتنو آرام ہے. اور داس کے قبر میں کسی نے مٹر سٹیو کہ نہیں سٹیو.
اس قبر کے اوپر ایک بچی زارو قطار روئے تھی. فرمایا کہ وہ بیٹھو تو اس کی آواز سن لگ گیا. وہ بچی زارو قطار رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی اے میرا سونا بابا، اے میرا سونیا والد، کل رات تم اپنا گھر میں تھا، آج رات تم قبر میں آئے. کل رات تم نہ کھانو میں دیتو تھو، آج کس نے دیتو گئے؟ کل رات تھرا ہاتھ میں تو آیا تھا، آج کس نے تو آیا مہنگا. کل رات تم نہ گرم نرم بستر کر کے میں دیتو تھو سونیا والد، آج قبر میں دینا کس نے کر کے دیتو گئے؟ کوئی پوچھے قبر والوں سے جا کے، کوئی معلوم کرے قبر والوں سے جا کے، کوئی باتیں کرے قبر والوں سے جا کے، پتہ چلے کہ زندگی ہے کیا. زندگی اصل میں موت کا انتظار ہے. زندگی مرن کو انتظار ہے، قبر میں جان کو انتظار زندگی ہے. زندگی عیش کے مستی کو نانی، زندگی گزارنی ہے تو اس طریقہ کے نال گزارو کہ قبروں کے اندر بھی قبر نرم ہو جائے. اللہ و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گنہگار کی قبر پھر اس کا گلے لائے گی وہ بھی سکڑائی جائے گی. فرمایا اس طرح سکڑائے گی کہ ہڈیاں بھی جو نکل جائیں گی. فرمایا مومن کی قبر بھی سکڑائی جائے گی، اس طرح سکڑائی جائے گی کہ جس طرح ماں اپنا بچہ نہ اپنا سینہ میں ڈالے. فیصلہ ہمارے اوپر ہے، ہم کیسی قبر میں جانا چاہتے ہیں. فیصلہ ہمارے اوپر ہے، ہم کس قبر کو پسند کرتے ہیں. ہم اس قبر کو پسند کرتے ہیں جس میں ہڈیاں ہڈیوں سے جدا کر دی جاتی ہیں، جس میں ازدے پیٹ سے ڈستے ہیں تو کمر سے نکلتے ہیں، یا ہمیں وہ قبر چاہیے جس میں قبر ایک انسان کو ماں کی طرح اپنے سینے سے لگاتی ہے. فیصلہ ہمیں کدھر جانا ہے. اور یاد رکھو یہ ایک ایسو کارت، ایک ایسی منزل ہے جس کو کسی نہ نہیں پتو کہ کد جانو. آئی موت چلے جاؤ، روح قبض ہوئی چلے جاؤ. آنن فانن کد کس کو حساب لگا کسی نہ پتو. کد کس کا قبر میں جانو ہے کسی نہ پتو. کد کس کی موت ہے کسی نہ پتو. لیکن یاد رکھیں محبوب نے یہ بھی فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے واسطے موت ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک گفٹ ہے، ایک انعام ہے. لیکن غیر مومن کے واسطے والی، بے نمازی کے واسطے والی، لاپرواہ کے واسطے والی، عبادت تے غافل کے واسطے والی، قرآن کی تلاوت تے دور رہنا واسطے والی، قرآن پاک نہ تاکچہ پر رکھ گئے سال کے نال چک کے صاف کرنے والا واسطے قبر ایسی نہیں ہوتی. یہ قبر ان کے لیے ایسی ہے جو 5 وقت نماز کے بعد قرآن کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب کے قرآن کے اندر فرمان للہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں ہر صبح اور شام کہ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. جب جڑا لوگ اس نے کھول کر پڑھ گئے اس کے اوپر عمل کریں. یہ قبر ان کے واسطے آرام کی جگہ.